نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کی باتیں کے اگلے پروگرام کے ساتھ میں اور پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا جو پروگرام ہے وہ والد صاحب کی یاد میں، جو اقبال تنولی صاحب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب کے والد مرحوم، ان کی یاد میں آج کا پروگرام ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک نظم ہے جو کہ باپ کے حوالے سے لکھی گئی تھی، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ زمیں پہ اس کا وجود آسماں کے جیسا تھا، وہ ایک شخص جو کون و مکان کے جیسا تھا، میری حیات مکمل تھی ہاتھ میں اس کے، میں ایک تیر تھا اور وہ کماں کے جیسا تھا، وہ کماں کے جیسا تھا، اور تھی مامتا سے عبارت ہر ایک ادا اس کی، وہ میرا باپ تھا لیکن وہ ماں کے جیسا تھا، اور ہزار تنگی حالات میں وجود اس کا، ہزار تنگی حالات میں وجود اس کا، کہ ریگ زار میں آب رواں کے جیسا تھا، نہ اس کے ہوتے ہوئے زندگی ہوئی مشکل، کڑکتی دھوپ میں وہ سائباں کے جیسا تھا، سائباں کے جیسا تھا، ہر ایک لمحہ معطر تھا زیست کا اس کی، وہ سر تپا کسی دلکش سما کے جیسا تھا، اور تمام عمر تھی جد و جہد سے پر اس کی، کبر سنی میں بھی جذبہ جواں کے جیسا تھا، اور نہ ڈگمگائے کبھی مشکلات میں بھی قدم، کہ اس کا عزم تو کوہ گراں کے جیسا تھا، ہر ایک گھڑی میں مجھے جس نے رہبری بخشی، وہ میرے واسطے پیر مغاں کے جیسا تھا، واہ 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 واہ، مکرر ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ ہر ایک گھڑی میں مجھے جس نے رہبری بخشی، وہ میرے واسطے پیر مغاں کے جیسا تھا، اور تھی معرفت سے بھری اس کی باطنی دنیا، تھی معرفت سے بھری اس کی باطنی دنیا، شعور و فہم میں وہ عارفاں کے جیسا تھا، واہ واہ، عارفاں کے جیسا تھا، اور جمود کو تھا سروکار اس سے کوئی نہیں، وہ مستقل کسی سیل رواں کے جیسا تھا، واہ کیا اور وہ اب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہستی میں، جو اپنے ہونے میں باغ جنا کے جیسا تھا، واہ واہ، اور وہ خلوتوں میں بھی تھا ایک انجمن کی طرح، وہ خلوتوں میں بھی تھا ایک انجمن کی طرح، وہ اپنی ذات میں ایک کارواں کے جیسا تھا، واہ واہ واہ، وہ اپنی ذات میں کارواں کے جیسا تھا، میں اس کے عشق میں ایک کرم ناتواں اصغر، میں اس کے عشق میں ایک کرم ناتواں اصغر، اور اپنے پیار میں وہ کامراں کے جیسا تھا۔ واہ کیا بات، کیا بات، کمال۔ شکریہ۔ تو اب جو ہے وہ کچھ اعلانات ہو جائیں، تو جو مین اعلان ہے وہ یہی ہے کہ قرآن حکیم کا جو اشاعت کا منصوبہ تھا اس میں کافی حد تک پیش رفت ہوئی ہے پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب کی جانب سے، اور وہ اس میں مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ تو وہ جو ترتیب و تدوین ہے، کمپوزیشن، پروف ریڈنگ، یہ سب کچھ ایک آخری مراحل میں یہ
سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی کے ساتھ میں پروفیسر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پروجیکٹ کے بارے میں ہمیں مزید آگاہی دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے اور باپ کے مقام کے حوالے سے جو ہے وہ عرض کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا، قرآن حکیم پبلشنگ پروجیکٹ، اس سے پہلے ہم نے اس کی تفصیلات بیان نہیں کی تھی۔ آج والد گرامی، والد مرحوم صوفی محمد اقبال، ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر، ان کی یادوں کے ساتھ اس گھر میں، جو کہ اب اقبال اسلامک سینٹر، ایک رہائشی حصہ اور ایک اقبال اسلامک سینٹر، اس کے حوالے سے مختلف طباعتی منصوبے پچھلے برس آپ ہی کے ذریعے سے، آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے چوتھی برسی کا پروگرام براہ راست نشر ہوا تھا آن لائن، اور اسی گھر میں ہوا تھا۔ اس بار کنسٹرکشن کی وجہ سے میں نے اپنے ان احباب کو، بھائیوں کو، بہنوں کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا کہ ہم ظاہری خیرات یا ظاہری دعوت طعام اور ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ میں نے ذاتی طور پہ اپنی کوشش کی ہے کہ وہ کنسٹرکشن میں چیزیں لگیں، اور جو بانٹنے کا حوالہ تھا وہ پوشیدہ طور پہ، کیونکہ یہ بھی قرآنی حکم ہے اور سنت رسول ہے، یعنی جو سنت رسول ہے وہی قرآنی حکم ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے مطابق کہ سیرت کے باب میں کوشچن ہو تو کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قرآن نہیں پڑھا میں افضل صدقہ یہ ہے کہ قرآن کے علم کو حاصل کیا جائے اور پھیلایا جائے۔ اس پہ مختلف احادیث زبان زد خاص و عام ہیں، یہ کہ افضل الصدقہ یہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل کیا جائے اور اسے پھیلایا جائے۔ تو ہم آپ نے اپنے والد گرامی کے حوالے سے کلام پیش فرمایا، تو یہ آپ کے صرف والد گرامی کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دل کی آواز ہے۔ کوئی بھی ادبی کلام ہوتا ہے، ہم ادبی معرفت کی باتوں میں جب گفتگو کرتے ہیں، ادب کسی خاص قوم یا قبیلے کی میراث نہیں ہے، بلکہ علم مومن کی میراث ہے، اور علمی اور ادبی سرگرمیاں ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے وہ سب امت مسلمہ کے لیے ہے خصوصاً، اور بالعموم رب العالمین کی تمام مخلوقات کے لیے۔ کوئی بھی ہدایت کا سامان اس کے لیے ہو سکتا ہے۔ ہماری گفتگو سے ہم یہ کاوش کرتے ہیں، بلغوا انی ولو کان آیا کے مصداق، چونکہ یہ حکم پروردگار بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو ایک ہی آیت کیوں نہ ہو پہنچا دی جائے۔ قاری جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، مگر اقبال کے بقول وہ جو ہے وہ حقیقت میں ہے قرآن۔ اگر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ ہم نے پروگرام کیا تھا قرآن اور صاحب قرآن گزشتہ ربیع الاول کے موقع پر، آج جمادہ عربی میں ہوتا ہے، ہم تو اردو میں اس کو جمادی بھی کہتے ہیں، تو جیم پیش کے ساتھ جمادہ الاول یا جمادہ الاولا، جما دینے والا، مضبوط کر دینے والا، پختہ کر دینے والا، یعنی اس کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ برف کی طرح جما دینے والا ٹھنڈے موسم کے اثرات کے اچھا، تحت۔ آج سمجھ لیکن آیا کہ جمود سے نکلا ہے جمادی، جمادہ جی، بلکہ۔ منجمد جس کو کہتے ہیں، فریزڈ، کول بریز ہم نے لفظ سنا ہوا ہے، جی مطلب ایسی دیکھ ہوا جیسے میں اے سی سب کی کے طرح ہے۔
जो अरबी में जहाँ पे ये मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक, कुरान वाली अरबी नहीं बल्कि मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबी में जहाँ भी इन्होंने ये का लफ्ज प्रोनाउंस करना, वहाँ 2 नुक्ते डाल देते हैं अरब हजरात। और जहाँ पे 2 नुक्ते नहीं डाले जाते ये के नीचे, तो उसका ऑटोमेटिकली उसका मतलब होता है कि खड़ी जबर है। जुमादा। जी, तो जमादा जो है वो उस पे अरब हजरात ये के नीचे 2 नुक्ते नहीं डालते। और इससे फिर जो है वो वाजे होता है कि जमादल उला है। और अरब हजरात कहते भी है रेडियो वगैरह पे, अगर उनकी किसी टीवी प्रोग्राम में सुना जाए तो वो हमेशा इसको अ, जमादल उला, जमादस सानी इस तरह से कह रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। जी मुझे जहन में इसीलिए आया कि पूरे का पूरा ईमान जो सूफियाना मिनहाज है, मारिफत की बातें, यहाँ माना बर्फ की तरह पानी का जम जाना नहीं है। जो अदबी मार्फत की बात हम कर रहे हैं सूफियाना मिनहाज पे, कुरानी मनहज पे, यानी पैगंबराना रास्ते पे, पैगंबराना तरीक पे। इकबाल का पैगाम, खा अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह हो, या मेरे वालिद गिरामी हो, या आपके वालिद गिरामी भी एक मुअल्लिम, आपने वालिद गिरामी का अ, किताब का हवाला अगर आप दे दें तो मैं जुमादा पे उसके बाद बात करूं मुख्तसर। जी, मेरे वालिद साहब ने काफी 5-6 किताबें लिखी, और उनमें से जो बहुत अहम उनकी जो किताब है जो बहुत सराही गई, वो तालीमी मकालात, जो कि तकरीबन 1972 में छपी। और वेस्ट पाक पब्लिशिंग कंपनी उसने छापा, यानी वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान उस वक्त ताज़ा ताज़ा ही जी दो टुकड़े हुआ था। तो अभी वो पुराना नाम चल रहा था वेस्ट पाक, बाद में उन्होंने नाम चेंज कर दिया होगा या कंपनी खत्म हो गई होगी। उन्होंने तालीमी मकालात, उन्होंने ये किताब छापी थी। तो वो आ, वालिद साहब की अहम कुतुब में से एक। और उसमें उसमें पूरी किताब में मुख्तलिफ उन्होंने जो मकाले पढ़े थे उनको इकट्ठा कर दिया। और उनके एक एक मकाले में यही बात मिलती है, इसी बात पे जोर दिया जाता है कि हम जो हैं, जो लोग तालीम से वाबस्ता हैं, वो बच्चों की सिर्फ तालीम नहीं करें बल्कि तरबियत करें। और उस्ताद वही होता है जो कि बच्चों की, जो अपने शागिर्द की तरबियत करे और इस्लामी उसूलों को पेश नज़र रखते हुए उनकी तरबियत की जाए। तो ये जो है वो अहम, सबसे अहम किताब मेरे वालिद साहब की। इसके अलावा फिर दरसी पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए काफ़ी उन्होंने मज़ामीन लिखे, हर किताब में उनके मज़ामीन मौजूद थे और शायद अब भी हों। इसके अलावा एक उर्दू कवायद व इंशा लिखी, फिर अंग्रेज़ी में उनकी 3-4 किताबें थी जिनका ज़्यादातर, एक तो वही तालीमी मकालात का कुछ अंग्रेज़ी में पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन वो था। और इसके अलावा जो है वो टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज की भी उनकी एक किताब थी। तो जी, आप जारी रखिए। बस। वालिद गिरामी का हमारे शुरका के लिए कि वो तलाश कर सकें आप, एक तो तालीमात सूफिया ग्रुप है, इकबाल इस्लामियाती, जो इस्लामिक सेंटर का ग्रुप है, सेंट्रलाइज काउंसिल। अगर आप काइंडली वहाँ भी दोबारा शेयर कर दें, एक मरतबा आपने शेयर फरमाया था और जी जी मैंने मुख्तलिफ अबवाब उसके देखे और मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे जी जी असातिज़ा में काजी बशीरुद्दीन साहब पीर मेहर अली शाह रहमुल्लाह के बाद आस्ताना से वाबस्ता रहे और हमें उन्होंने पढ़ाया। एजुकेशन कॉलेज में मैं उनसे पढ़ा। अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब, ये दोनों अहबाब पड़ोसी भी थे जी और जी दोनों उसूलों वाले थे और दोनों किरदार वाले थे बिल्कुल। और ये मेरे वालिद गिरामी से अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब शादी के मौके पे यहाँ तशरीफ लाए और गले मिले, और उस मौके की तस्वीर कभी हम शेयर करेंगे। तमाम असरदैन का दर्जा रखते हैं, औलाद आदम के लिए वालिद आदम अलैहिस्सलाम है।
جس تفسیر کی ہم بات کر رہے ہیں، جو مطلب جمادی اولا یا جمادی الاول میں جم جانا ایمان پہ، ہاں عرفان ہاں پہ، ہاں ہاں پہچان پہ اللہ کی، اللہ کے وہ بندے جو کہ ہمیں صراط مستقیم پہ کھڑے ہونے کا درس دیں، کیونکہ شیطان ہر ادھر ادھر 72 لائنوں پہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ارد گرد وہ پایا جائے گا، ہر الٹے رستے پہ بلائے گا۔ وہاں پہ سورہ فاتحہ میں ہم کیا مانگتے ہیں دن رات، ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر اے اللہ ہم تیری خاص 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 تیرے ہی لیے عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور اس کے لیے مدد بھی تو جی سے طلب کرتے ہیں۔ اور اگلی باتیں اہدنا الصراط، اہدنا، ہدایت دے دے ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہیں وہ انعام یافتہ جو ہر صراط مستقیم پہ کہیں گے ادھر ٹیڑھے رستوں پہ، شیطان کے رستوں پہ مت چلو، یہ پکڑیں گے، یہ ڈرائیں گے، یہ خوشخبری بھی سنائیں گے، ادھر جانے سے ڈرائیں گے، اور ادھر یعنی بشیر و نذیر کا کردار ادا کریں گے۔ اپنے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، یہی قرآن میں بار بار کہا گیا، اور یہی بابا نور والے نے فرمایا۔ انہی کی تفسیر جو سیکٹری عبد الرحمان رحم اللہ کی طرف سے ہمیں ملی، اور میرے بھائی محمد فیاض تنولی اور دبئی میں ان کے دوست احباب، ان کی فنڈنگ سے ہم نے پچھلا جو پروگرام ہوا تھا نا ڈاکٹر صاحب، سیرت النبی اور عصر حاضر کے چیلنجز، ہمارا جی 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 معرفت کی باتوں میں، اس میں ہم نے اعلان کیا تھا قرآن حکیم پبلشنگ پروجیکٹ، تو الحمدللہ اس میں تفسیر ایڈ کی، جس کی وجہ سے ہمارے مہینے زیادہ لگ گئے۔ امید ہے ادبستان پبلشر کے متین رفیق ملک صاحب ہماری معرفت کے باتوں کے دوسرے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک تھے، یہ راول پنڈی تشریف لائے تھے۔ ہم نے کہا تھا اس وقت کہ اعلان نہ کریں، کام ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی معاونت سے، ٹیم معرفت کی باتوں کی معاونت سے، آپ کی معاونت سے، آپ بھی تشریف لائے، ماشاءاللہ ہمیں سعادت نصیب ہوئی۔ آپ ہمارے ماں باپ کی قبروں پہ گئے، جب جمیل تنولی صاحب کی برسی تھی 23 اکتوبر کو، اور 23 نومبر آج والد گرامی، یہ رشتے، یہ مطلب بزرگوں کے، یہ ہمیں کوئی سبق دیتے ہیں، یہ کوئی سبق دیتے ہیں۔ وہ سالہ بہنوئی نہیں تھے، میرے والد گرامی اور ماموں، وہ سالہ بہنوئی نہیں تھے، ان کا ایک رشتہ میرے والد کا ان کے لیے باپ کا تھا نوجوانی کی عمر سے، اور دوسرا رشتہ بھائی کا، یعنی بیٹے کی حیثیت سے دیکھا، پھر بھائی کی حیثیت سے دیکھا، ان لوگوں نے مرتے دم تک اپنی وفاؤں کو نبھایا۔ ہم آج جو بابا نور والے رحم اللہ کی تفسیر قرآن حکیم کا ام الادیان، اس کا عنوان خود بابا نور والے نے فرمایا کہ ام الادیان، مدر آف آل دا ریلیجنس، یہ ام الکتاب سے ہے، ام الادیان۔ اور ام الکتاب جو ہے بابا نور والے فرماتے ہیں، عام لوگ شنید کی باتیں کرتے ہیں، گفتگو کی باتیں کرتے ہیں، زبانی کلامی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، خاص لوگ وہ کتاب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ خذ الکتاب بالقوہ، مضبوطی سے تھام لینا، یہ ہے جو مادہ، مضبوطی سے، فرم بلیو ہوتا ہے ان کا، وہ کتاب کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی جو کتاب کے ساتھ اٹیچ تھا، وہ تخت بلقیس کو لانے کی اہلیت رکھتا تھا، اور پوچھا گیا اور اس نے بتایا جب امتی کا یہ حال ہے تو پیغمبر کا کیا کمال ہوگا۔ یہ باتیں عام کرنے کے لیے قرآن حکیم پبلشنگ پروجیکٹ ہم نے خاموشی سے، بغیر عوام میں اپیل کیے، اور یہ فیاض بھائی اور ان کے احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب مزید پرنٹنگ کے پروجیکٹ کے اندر اسی طرح خاموشی سے امید ہے کہ احباب تعاون کریں گے۔ ادبستان کا ادارہ لاہور میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ان کی بے شمار کتب اور بے شمار کام ہیں، اور 6 کتابیں بابا نور والے رحم اللہ کی، 6 بکس انہوں نے چھاپی ہیں ماضی میں۔ ان میں ایک میرے پاس پڑی ہے جس کو میں بہت اہم سمجھتا ہوں، وہ ہے تعبیرات، تعبیرات۔ اور ارادت مند خطوط لکھتے تھے، اور خواب
بیان کرتے تھے اس کی تعبیر دی جاتی تھی. تو تعبیرات علامہ اقبال رحم اللہ کا خواب پاکستان، جہاں دیکھنا یہ ہے کہ اقبال کا پاکستان، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام والا پاکستان، یا ہمارے خواہشات نفس جن کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا، معبودان باطلہ کا ہے یہ پاکستان. شیطانی قوتیں ضرور کوشش کریں گی مگر پاکستان کا مستقبل روشن ہے، جیسے صوفی برکت علی صاحب نے فرمایا ہے، جیسے بابا واصف علی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، جیسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب فرماتے ہیں، جیسے تمام بزرگان دین فرماتے ہیں. پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر پاکستان، اور جو اس رستے پہ کوئی رکاوٹ پیدا کرے گا. آزمائشیں پیغمبروں کی زندگیوں میں موجود ہیں، قرآن کو پڑھا جائے، دیکھا جائے غور سے، عارفانہ نگاہ ڈالی جائے، مردانہ حر والی نگاہ ڈالی جائے، بدر سے پہلے کا ماحول دیکھا جائے، راتوں کے سجدے دیکھے جائیں، راتوں کی آہوزاریاں دیکھی جائیں، راتوں کو اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں میں گڑ گڑانا دیکھا جائے، اور صبح کے وقت گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر مجاہدانہ کردار، پیغمبرانہ کردار، اصحاب رسول کا کردار، اصحاب آل بیت کا کردار، سب کا سب ہمارے سامنے ہے. یہ ہے معرفت کی باتوں کا نچوڑ. یہ ہے میرے والد گرامی کا پیغام بھی، جنہوں نے مجھے مرد حور بننا سکھایا. اگر کوئی مجھے کہے کہ میرے والد نے مجھے کیا سکھایا، تو مجھے بچپن سے مرد حور بننا سکھایا. قرآن مرد حور بننا سکھاتا ہے. جنید بغدادی رحم اللہ، جیسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، جو دنیا میں اس وقت نمبر ون ورلڈ وائڈ، نمبر ون رینکنگ ریلیجس مسٹیکل اسکالر، ٹیچر، فلاسفر، ایک پہچان ہے دنیا میں پاکستان کی، روشن پاکستان کی، ابھرتے ہوئے پاکستان کی. اگرچہ ہم آزمائشوں میں ہیں، اگرچہ ہمیں شیطانی قوتوں نے جکڑا ہوا ہے، عالمی ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اور ہم آزمائش میں ہیں. امت مسلمہ، ملک اور ملت دونوں آزمائش میں. اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، ہم اس آزمائش سے نکلیں گے، اور ضرور بے ضرور تاریخ شب کے بعد، شب تار کے بعد ایک روشن صبح نمودار ہوگی. تو ہم قرآن حکیم پبلشنگ پروجیکٹ جو ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز شعبان میں یہ پروف ریڈنگ ہو کے اوقاف سے واپس آئے گی، اور کسی دن ہم متین رفیق ملک صاحب کو لیں گے جو اس کی تفصیلات ہمارے سامنے بیان کریں گے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم رمضان کریم میں انشاءاللہ العزیز اپنے دوستوں کے، احباب کے تعاون کے ساتھ یہ کتابی شکل میں اس تفسیر کو 7 منزلوں میں دیکھیں گے. اور یہی 7 منزلیں ہیں، اور یہی 7 منزلیں ہیں قرآن کی. آپ اپنی زندگی پہ غور کریں. ایک پیدائش کا مرحلہ، ایک روح ڈالنے کا مرحلہ جس میں مقدرات طے کر دیے جاتے، فرشتے ڈیوٹی پہ ہوتے. ایک پیدائش کا، دنیا میں آنے کا، پھر طفولیت کا، پھر بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور پھر روانگی. ادھر آئے آزان ہو رہی تھی، ادھر گئے نماز ہو جاتی ہے. بس وہ لکھا بھی ہوا ہوتا اکثر کہ نماز پڑھے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. تو میرے والد گرامی کا، آپ کے والد گرامی کا، جیسے کہ تعلیماتی تمام مقالات ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول کے مقالات نظر سے گزرے، انشاءاللہ ہم گروپ میں شیئر بھی کریں گے. اور آج کل تو آسانی ہے کہ ہم PDF لیول پہ کر لیتے ہیں ان چیزوں کو. اب یہاں پہ ضروری ہے کہ میں، ڈاکٹر صاحب آپ کے نے مختصر کیا، میں اس کو، کہ معرفت کی باتیں جو ہم بیان کرتے رہے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ کتابی شکل میں عنقریب ڈیجیٹل فارمیٹ میں اویلیبل ہوگی. اور یہ بلو مارک کے CEO نعمان حسن صاحب جو ہیں، ہمارے نوجوان برخوردار بیٹے بھائی، یہ اس کو ٹیم معرفت کی باتوں کے ساتھ اقبال اسلامک سینٹر سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. مطلب باتوں کو پہلے لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سکرپٹنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کو ٹرانسکرپشنسٹ جیسے کہتے ہیں آپ، ٹرانسکرائب کرتے ہیں اس کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں، PDF فارمیٹ میں، اور ورڈ وغیرہ
कंप्यूटर ऑनलाइन फॉर्मेट अवेलेबिलिटी हो जिसकी, ये इंशाल्लाह मारिफत की बात है, इस फॉर्मेट में बुक फॉर्म में अवेलेबल जल्द होंगी। इस पे काम शुरू हो चुका है, मैंने 1 महीने से कंस्ट्रक्शन का काम किया, साथ ही ये काम शुरू हो गया है। और ये मार्फत की बातों को हमने प्रिजर्व करने के लिए कि खुदा ना खासा जैसे कोई चैनल डाउन हो या कुछ, हमने नए आवाज इखलाक के नाम से और वहां पे सेव कर लिया है। मेन यही है, वहां पे हमने उसको सेव कर लिया है कि ये चीजें हमारे पास मौजूद रहें और ये सेव्ड हो। यानी दो बातें हो गई, एक इकबाल इस्लामिक सेंटर, ये रेजिडेंशियल एरिया में मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। इकबाल इस्लामिक सेंटर का एक हिस्सा मेरा शुरू से ख्वाहिश थी कि ये होना चाहिए, और अल्लाह ने तौफीक दी और मैंने ये इरादा किया। और तो मतलब होता है, तावन ही होता है, अल्लाह की जानब से तौफीक होती है। तो उस पे काम शुरू कर दिया, और बाकायदा तौर पे हम अब आज के प्रोग्राम में जब अनाउंस कर रहे हैं तो हम आराम से जो है इस बात पे फोकस किए हुए कि किताबी शक्ल में आए बात और डिजिटल फॉर्मेट में आ जाए। जी डॉक्टर साहब, यू रेज हैंड। नहीं, ये सॉरी, जी मोहम्मद जमशेद साहब, मोहम्मद। आप कुछ कहना चाहें, अनम्यूट करें और बताइए। मेरा ख्याल है गालिबन इनसे वो टच हो गया बटन, तो नो वॉइस एंड नो पिक्चर आल्सो। ठीक है, मैं बात को जारी रखता हूँ। तो हम दो आज के ऐलान डॉक्टर साहब ने जो फरमाया, मैंने उनकी वजाहत की। मार्फत की बातें किताबी शक्ल में, इस पे काम शुरू हो गया है लिखने का, डिजिटल फॉर्मेटिंग का, और ये इसी महीने में हुआ है। और वालिद गिरामी की बरसी, 5वीं बरसी के मौके पे हम अनाउंस कर रहे हैं, कोई भी औलाद अपने वालिद का इल्मी सरमाया अगली नस्ल को मुंतकिल करती है। हम नस्ल नौ को सकाफती विरसा अपना मुंतकिल करना चाहते हैं, यही मार्फत है। और मैं कह रहा था, वो जो मादा के लफ्ज के तहत हजरत जुनैद बगदादी रहमुल्लाह ने फरमाया, ये तसव्वुफ है क्या, ये जवां मर्दी का नाम है। प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब जब जुनैद बगदादी की बात करते हैं, बड़े असातिज़ा की ये अव्वलीन है, सैयद ताइफा है। और रसाइल जुनैद पढ़े जाएं, रसाइल जुनैदिया पढ़े जाएं, तो हम जो रसाइल प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर 29 ईयर्स 29 रसाइल प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर, उसमें से कुछ इक़्तिबासात और बातें लेके मारिफत की बातों में हमने तवील प्रोग्राम किया था। अपनी सालगिरह मारिफत की बातों का जब सालाना प्रोग्राम था, वो 3 घंटे का तवील प्रोग्राम प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहिब की शख्सियत के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं के इशारात थे। ये याद रखें, किताब तरतीब से होती है, गुफ्तगू में हम मुख्तलिफ, जैसे अभी जमशेद साहब आए तो वो रेज हैंड देखा तो हमने पूछा, तो फिर नहीं हो सका राब्ता तो हमने बात को जारी रखा। तो गुफ्तगू में इर्द गिर्द का माहौल शामिल होता है। किताब में, तहरीर में जमानी माहौल, मकानी माहौल के साथ एडजस्ट होकर सामने आता है, लेकिन फिक्र एक होती है। और रूहानियत की, मारिफत की, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर का पैगाम हो, रसाइल अहमद रफीक अख्तर, और इंशाअल्लाह अजीज इस इकबाल इस्लामिक सेंटर से हम ऑनलाइन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो भी हो सकता है दोस्त आबाद की। इस वक्त कंस्ट्रक्शन चूंकि हो रही है, मेरे पास कोई जगह नहीं थी, तो मैंने दरवाजे को बंद करके वहीं पे बैठ गया, क्योंकि इर्द गिर्द तमाम वो पेंट वगैरह तो है नहीं कंस्ट्रक्शन में, तो आपको पता सीमेंट का कलर, तो मैंने कहा चलो पर्दे के आगे बैठ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे आज मैं अनयूजुअल अपने रूम से तो हम जहां भी हो बात करनी, जवा मर्दों वाली बात करनी, अगरचे हम बूढ़े हैं, अगरचे हम थोड़े ज़ईफ हो गए, मगर हमारे दिल जवान रहने चाहिए, जमे रहने चाहिए, फर्म रहने चाहिए, जवामर्दी रहनी चाहिए। इस्तकामत कहते हैं इसको कुरान में, वस्तईनो, इस्तिआनत तलब करो, बिस्सब्र वस्सलाम। जिंदगी आजमाइशों का नाम है, गुजर गए चंद बरस घरों में रहे और गुजर गए, हमने भी गुजर जाना है, सबने गुजर जाना है। और ये वालदा मरहुमा की याद में तफसील से हम बयान करते रहे बिलअक्सार। अब वालिद गिरामी के वाले से डॉक्टर साहब का ये आज का कलाम नहीं है, 5 बरस पुराना, यही दरस गजाली के अंदर आपको मिलेगा। अब पॉपुलर में जाके देखिए, वीडियोस में सेकंड को क्लिप कीजिए,
اور کلک کرنے کے بعد اس میں پاپولر کیٹیگریز میں جائیں، وہاں بھی ترتیب سے آپ کو مل جائے گا، اوپر مل جائے گا. اور سکرول ڈاؤن کریں تو یہ سارا ادبی سرمایہ یہ نسل نو کے لیے ہے. ہمیں زندگی میں جو باتیں سیکھی ہیں کوشش یہ کرتے ہیں ہم کچھ دیکھیں ایک بندہ بھی سن لے ہدایت کی بات، استقامت کی بات، عرفان کی بات، پہچان. کون سا عرفان؟ کون سے عرفان کی بات کر رہے ہیں؟ جس کو علامہ اقبال عرفان ذات باری تعالیٰ فرماتے ہیں ریکنسٹرکشن میں. اقبال کون؟ صرف ایک کتاب آپ کے سامنے، میں بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہوں. یہ ضخامت دیکھیے، اور میں خواتین کے نام جو تھا اس میں بھی یہ اقبال اور قرآن. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب اقبال کے کلام کو، ان کی کلام کو، ان کی شاعری کو، نثر کو، ان کے خطوط کو، تقاریر کو، مقالہ جات کو، جو جو چیزیں ہیں وہ لکھ کر قرآن کی آیت کی، اس آیت سے اشارت ہے، اس آیت کا یہ خالص ترجمہ ہے کلام اقبال. قرآن صاحب قرآن سے جڑ کر کیسے؟ ڈاکٹر صاحب دونوں اعلان ہمارے ہو گئے پبلشنگ پروجیکٹ کے، تیسرا 29 ایئرس اور 29 رسائل رفیق. اگر آپ اجازت دیں تو میں آج برسی کے موقع پہ مختصر ایک ہی پیغام میں سمیٹ دوں ساری باتوں کو، کہ ہم جو کامرانی، اخلاقی، ادبی، معرفت کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا اگر کیپشن بنائے تو بیا بمجلس اقبال، آؤ مجلس اقبال میں ہم جلیس ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا، دعا دی جب، کہ اے ابو ذر، اے ابا ذر، اللہ تجھے قرآن کا ہم جلیس کرے. بیا بمجلس اقبال، اقبال اور قرآن. یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کے بارے میں احمد جاوید صاحب نے بھی کچھ بیان کیا. یہ نقش بندی سلسلہ کے کراچی میں ایک آرڈر کے ساتھ وابستہ تھے، اور احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں جنہوں نے کبھی ظاہر نہیں کی، یہ نظر کرتے تھے، قلب کو روشن کر دیا کرتے تھے. میرے والد گرامی انہیں استاد صاحب مبارک نقش بندیہ سلسلے کے قندوز کے کمانڈر صوفی، مجاہد صوفی جب ضعیف ہو گئے، وہ پبی شریف میں ہوا کرتے تھے. پبی چراٹ ایس ایس جی کمانڈوز کا کیمپ، اس کے ساتھ مہاجرین کا کیمپ پشاور میں مرکز ہے آپ کی، اور مخلوق خدا ظاہر ہے استفادہ کرتی ہے. مرکز تجلیات کہا جاتا ہے. انوارات الہیہ جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں ان ارواح سے. جس طرح مرکز اقبال پہ آپ جائیں، بادشاہی مسجد ایک عمارت ہے، اور اقبال کا وجود، اس کی تدفین. اقبال ایک ذات کا نام ہے جو پہاڑوں سے، ہمالیہ کی چوٹیوں سے زیادہ بلند روحانی انوارات کا مالک ہے. مسجد نبوی ایک عمارت ہے، اور عمارت گر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بے ادب بے نصیب، بادب با نصیب. قصہ مختصر یہی ہے، سمجھنے کی باتیں ہیں. کس طرح اقبال نے قرآن کا پیغام دیا. ہمارے والدین نے ساری زندگی محبت رسول کا، انعمت علیہم، جن پہ انعام ہوا ہے ان سے جڑ جاؤ. والد گرامی جب گئے استاد لال قندوزی، استاد صاحب مبارک لال قندوزی، محمد لال قندوس والے، قندوس کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا محمد اقبال آپ کا تو تمام لطائف روشن ہے، پہلے سے کھلا ہوا ہے. ان کو پشتو، اردو، افغانی جو ہے، جو تھوڑی بہت جانے ہجرت کے بعد جا رہے، کہ آپ کا تو لطائف سب کھلا ہوا ہے، روشن ہے. میں مسکرایا. حکیم نسیم اجاز صاحب
شمس صاحب ہری پور والد صاحب کے دوستوں میں احباب میں. تو میں مسکرایا کہ والد گرامی کے ساتھ جو بات کی مجھے اس کا تھوڑا سا ادراک پہلے سے تھا. مطلب کچھ باتیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی، اور میں بچہ تھا تو میں اپنے اس لیول لمٹ میں ہی رہتا ہوں. اب بھی ظاہر ہے ہر چیز وہ کچھ چیزیں نہیں بیان کرنے کی. مطلب احمد جاوید صاحب نے جیسے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کے حوالے سے کہا ہے پہ ہم بات کریں گے کبھی موقع ملے گا. تو جو نماز پڑھتے پڑھتے کہتے ادھر آ جاؤ بیٹھ جاؤ اور ایک نگاہ ڈالی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ قلب و قلوب و اذہان، قلب و روح سیر خفی اخفا ہی نہیں. 70,000 نوری حجابات اور ناری 70,000 حجابات، جو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب فرماتے ہیں. 1,40,000 تو یہ نور و نار تو حجاب ہے. اور ہم جو ہلائے بر صغیر پاک و ہند ہم لڑتے ہیں ان پہ. یہ نور و نار تو حجابات ہیں اور ہم ان پہ لڑتے ہیں. یہ اللہ کے حجابات ہیں جس کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحم اللہ فرماتے ہیں العلم حجاب الاکبر. العلم حجاب الاکبر. کون سا علم؟ یہ علم ہو جانا کہ 1,70,000 حجابات اللہ کے ہیں. یہ احادیث میں مروی ہے، بیان کیا گیا ہے. یہ علم ہے نا. علم میں آ گیا کہ حجابات 1,40,000 ہے. بتائیے نا فیضان نظر کے بغیر، اس علم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، اس بصیرت پیغمبر کے بغیر، صاحب قرآن کے بغیر کون سا قرآن سمجھ آئے گا؟ کون بتائے گا کہ جو فرمایا گیا ہے یہ قرآن ہے یا ان کی ذاتی بات ہے؟ کون وضاحت کرے گا؟ اگر یہ محفوظ ہے تو وہ بھی محفوظ ہے. یعنی سند حدیث یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے تو حدیث کے محفوظ ہونے کی ضمانت ہے. اب ہم جو مختصر بات کرتے ہیں، بزرگان دین، بابا نور والے فرماتے ہیں بزرگان دین ام الادیان آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں واضح ہوں گی. قدم با قدم صلحائے امت کے، بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلو. یہ نقش پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا. حال پہ بزرگان دین شاہد ہیں، ورنہ قول و کیل و کال کی باتیں ہیں سب. اسلام ان لوگوں سے ہوتا ہے جو وقت کے مجاہد ہوتے ہیں، جو وقت کے امام ہوتے ہیں، جو وقت کے مہدی ہوتے ہیں، جو وقت کے صوفی ہوتے ہیں، جو وقت کے بزرگ ہوتے ہیں. بزرگان دین صلحائے امت. اور پیغمبر کیا دعائیں کرتے ہیں؟ پڑھیے نا قرآن حکیم، دیکھیے نا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ جہل والے یا جہلم والے کچھ لوگ اس کو الٹا، وہ جو ہوا سو ہوا آپ کے سامنے ہی ہے کیا ہو گیا، ایسے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ بزرگان دین اپنے صلحاء کا مذاق اڑانے والے لوگوں کو ماضی کی تہذیبوں کے اندر بھی نشان عبرت بناتا چلا آیا ہے. یہ بزرگان دین، ان کا لیڈر امام پیغمبر وقت ہوتا ہے. لوگوں نے قرآن میں ہے مذاق اڑایا. جب توہین پیغمبر ہوئی تو اللہ کو جلال آیا اور نام و نشان مٹا دیا بستیوں کا. خود 365 بت خدا کے گھر میں بیت اللہ میں رکھ دیے، نو پرابلم. اللہ کہتا مرضی ہے مانو نہ مانو مجھے. لیکن جب پیغمبر کی بات آتی ہے، جب احانت ہوتی ہے، جب توہین ہوتی ہے، جب امت مسلمہ پہ آزمائش آتی ہے. علامہ اقبال رحم اللہ نے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں فرمایا ہے، اسلام نے ہر دور میں مسلمانوں کی کڑے وقت میں مدد کی ہے. مسلمانوں نے کبھی اسلام کی مدد نہیں کی. ہم اٹھتے ہیں اللہ کی وجہ سے، ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن ہم اتنے خالص نہیں ہوتے. اقبال نے جو کہا یہ حیرت انگیز بات ہے، یہ کیسے ماننے کی بات ہے کہ مسلمانوں نے کبھی اسلام کی مدد نہیں کی؟ اسلام نے ہر دور میں مسلمانوں کی مدد کی ہے. یہ معمولی بندے نے نہیں کہا، اقبال نے فرمایا ہے. اس کو آج دیکھ لینا، اس کو دیکھیے نا. دنیا جہان کا ظلم ہو رہا ہے، حکومتیں خاموش، ریاستیں خاموش، یو این خاموش، عالمی ضمیر، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ علی کی زبان میں کہوں تو ضمیر
मुर्दा हो चुका है। इसके बावजूद इस्लाम बचा रहा है मुसलमानों को, इस्लाम बचा रहा है सबको। इस्लाम आलम को भी बचा रहा है, इस्लाम निजाम आलम को भी बचा रहा है। जुल्म को मौका देता है, फिरौन को मौका देता है अल्लाह। इस्लाम, कुरान, तमाम अंबिया के अदवार में मौका दिया जाता है, ढील दी जाती है, और बार बार कहा जाता है नरमी से बात करना मूसा, शायद के समझ जाए। हर मौके पे कहा गया शायद के समझ जाए, शायद के समझ जाए। और हुजूर अकरम रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो कहते हैं इनकी नस्ल से इस्लाम के लिए कोई मुजाहिद मिल जाएंगे। तो हुआ फिर ऐसा ना, ताइफ के पहाड़ों में फरिश्ते आए जब ना टकराने के लिए, तो ये है बुजुर्गान दीन यहाँ से सबक लेते हैं। खा लो पत्थर, कभी ये सुन्नत भी आजमा लो, खा लो पत्थर, सब्र कर जाओ, फिर अगली नस्लें फायदा लेंगी। और जिन्होंने नहीं इस्तकामत का मुजाहरा किया, वो बुजुर्गान दीन की राह पे नहीं चले, जिन्होंने सब्र नहीं किया, अपने बाप से कुछ नहीं सीखा, बाबा आदम अलैहिस्सलाम से, बाबा आदम अलैहिस्सलाम, बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुछ नहीं सीखा, और हर बाबे का मजाक उड़ाया। इस्लाम, इस्लाम हर दौर में जिंदा होता है, हर करबला के बाद। इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम, नवासे रसूल, ये महीना, ये उनकी निस्बत से, हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम की निस्बत से भी पहचाना जाता है। तमाम देखें, अल्लाह के नजदीक महीने 12 ही है, ये तो कुरान ने कहा है। अब दिन 29 कभी ये जैसे हम अपनी जुबान जुमादी अल अव्वल कहते हैं, जमादी कहते हैं हम, जुमादा अल अव्वल, जुमादा अल अव्वल, जुमादा अल ऊला। ये इस्तकामत ईमान इस्लाम की, दीन की, जम जाने की, अपने हक पे डट जाने की, ये अक्लमंदी है। असहाब मुख्तलिफ हैं जो कुरान में बयान हुए, कट जाने वाले असहाब भी हैं, पहाड़ी में कहफ में चले जाने वाले असहाब भी हैं, उन्होंने भी कुर्बानी दी, वो भी बाल बच्चों से जुदा हुए। इमाम अली मुकाम ने भी कुर्बानी दी। सब कुर्बानियां देने वाले कौन है खुलफाए राशिदीन में, बताइए, जो बगैर कुर्बानी के हो, बगैर कुर्बानी और ईसार के ना कोई सिद्दीक अकबर बना, ना कोई फारूक आजम बना, ना कोई उस्मान गनी बना, ना कोई असदुल्लाह गालिब बना। एक एक का नाम और भी है, 1.25 लाख के नाम ले, सब ने कुर्बानियां दी, सब ने कुर्बानियां दी, तरह तरह की कुर्बानियां। कभी अकली कुर्बानियां, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब फरमाते हैं इस दौर में ये इंटेलेक्चुअल माइंड की तकलीफ बहुत बड़ी होती है। साल हा साल, बरस हा बरस गुजर जाते हैं, तकलीफ के अंदर इंसान रहता है, सोचों में रहता है, आजमाइश में रहता है, कर्ब में रहता है। मगर एक लम्हा आता है परवरदिगार की जानब से, एक नूर का झमाका होता है, ईमान ताजा हो जाता है, अक्ल मिलती है, ईमान मिलता है, इल्म मिलता है। कौन सा? जो हिजाब अकबर नहीं है। मार्फत रब्बानी मिलती है, इरफान रब्बानी मिलता है, जर्रा महताब बन जाता है। ये जो नफ्स और कल्ब का खेल है यारो, इसके अंदर, कल्ब के अंदर अनवारात इलाहिया सब कुछ है। और ये बाबा नूर वाले, नूर वाले, नूर वाले, नूर वाले का जो नारा वहां पे लगता है उन हल्कों में, इसका इसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, इसका अव्वल और आखिर। देखे ना, एक जुमला है कुरान में, कुरान की वजाहत तो कुरान की खुद आयत करती है अस्मा इलाहिया की। जो प्रोफेसर कहते हैं जब इस्म आता है तो आगे आयत क्या है, पहले क्या है, आयत अगली देखो, उसमें इसमें इलाही इस्तेमाल हुआ, पहले बात क्या हो रही है, उसका इलाज है। ये तो ये अल्लाह की जात का इल्म, मौजूदात का इल्म, जोड़िए, सारी बात क्लियर होती है। मेरा फोकस आज वालिद गिरामी के हवाले से ये है, जो हमें हमारे वालिदैन ने सिखाया है, हमें जो मार्फत दी गई है, वो ये है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुस्तफा नायाब अरजा अबू लहब, मुस्तफा नायाब, मुस्तफा नायाब है, नापैद है इस दौर में, और बू लहबी आम है, अरजा है, जगह जगह दस्तयाब है।
عصر ما از ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ عصر حاضر کی چکا چوند نے، اس عالمی استحصالی طاقتوں کے شکنجوں نے، جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تارے عنکبوت، سورہ عنکبوت پڑھیے، اسرار المقطعات کے ساتھ ہے۔ حروف مقطعات کی وضاحت بھی پروفیسر صاحب کے اس اصول کے تحت اسماء والے کے ساتھ میں ہمیشہ یہی وضاحت کرتا ہوں، اور آج پہلی بار یہ میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ الف لام میم آئے تو دیکھو پہلے کیا ہے الفاتحہ، بعد میں کیا ہے البقرہ، بعد میں کیا ہے ذالک الف لام میم ذالک الکتاب۔ میں یہاں پہ فل سٹاپ لگا رہا ہوں، اپنے لہجے میں، کلام میں نہیں، لہجے میں، کیفیت میں جانا چاہتا ہوں، آپ بھی کیفیت میں جائیے۔ کیفیت ربانی عطا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک انت علی کل شیء قدیر۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے، ہمارے لیے ہمارا، یہ لفظ معنی خیز ہے۔ ربنا، یا ربی یا ربی یا ربی ذاتی طور پہ ہم کہتے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے نہیں نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ سب کو شامل کر لو، بزرگان دین کو شامل کر لو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے نقش قدم کے ساتھ ہو جاؤ۔ معرفت کی باتیں جہاں ملے ہم انہی کے ساتھ ہیں، تو یہ باتیں ہم بھی کر رہے ہیں، انہی سے سیکھ کے کر رہے ہیں، یہ ہم گھر سے لے کے نہیں آئے تھے، ہمارے والدین پیدائشی طور پہ لے کے نہیں آئے تھے۔ پیدائشی طور پہ نصیبہ جو ہے، نصیب جو ہے مقدر، اس میں تو والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان مفصل اور مجمل سب شامل ہیں، مگر صاحبان نصیب، صاحبان انوار الہیہ، صاحبان نور، نور والوں کی سنگت سے علم ملا، نور والوں کی سنگت سے، رفاقت سے، اللہم بالرفیق الاعلی کی طرف ایک ٹرینڈ جاتا ہے۔ یہ مینٹل، پروفیسر صاحب کا جو میں نے کہا، یہ مینٹل کرب ہوتا ہے، مگر جب لمحہ تسکین آتا ہے، اللہ کی طرف سے انوارات نازل ہوتے ہیں، ہماری ذات بدل جاتی ہے، ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، ہماری کیفیات، ہماری ذات موجودات کے اندر، زمان و مکان کے اندر اس ڈائمینشن کو جا چھوتی ہیں جس کو شیخ عبد القادر جیلانی، امام شاذلی رحمہ اللہ، بابا فرید، بابا قطب، بابا کاکی رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے، معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، اور محمود غزنوی کے اٹیک اور سیاسی نظام سے نہیں، بلکہ سید علی بن عثمان حجویری کے کشف المحجوب سے یہاں آ کے ان کے لیے رستہ ہموار کے اسلامی دنیا کا نقشہ مستقبل کا جہاں بنا۔ ارطغرل کے دور کے ڈرامے کو سب نے دیکھا تھا، آج آپ ریمائنڈ کیجئے کہ عثمان غازی اور ارطغرل کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا، کیا آج کے دور میں وہی نہیں ہو رہا؟ اس زمانے میں منافقتیں تھی، عالمی ضمیر مردہ تھا، مسلمانوں کو لسانی علاقائی چکروں میں جکڑا ہوا تھا۔ آج ہمارے پاس نیشنلٹیوں اور قومیتوں کے چکر میں یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ امت رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے، چلا رہی ہے، مظلوم فلسطین میں مر رہے ہیں، مگر ہم خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ان ڈراموں سے یہ ملتا ہے تاریخ، وہ ڈرامے نہیں ہے، وہ تاریخ ہے، یہ سبق ملتا ہے۔ استقامت والے ہمیشہ جیتے ہیں، ہمیشہ امر رہے ہیں، ہمیشہ امر رہیں گے، ہمیشہ جیتیں گے۔ دنیا میں عدل کا بول بالا اسلام کی وجہ سے ہونا ہے، اسلام نے مسلمانوں کو زندہ کرنا ہے، مسلمانوں نے اسلام کو زندہ نہیں کرنا۔ یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے، یہ ایک اعزاز ہوتا ہے، جیسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی دلیل جب دیتا ہوں تو یہ میرا آنر ہے کہ مجھے اعزاز ملا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ جسے چاہے بات کروا لے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ چاہے تو ایک پتھر کو جاندار بنا کے اس کو بلوا دے، اللہ جب چاہے تو چیونٹی کا کلام کروا دے پیغمبر سے، اللہ جب چاہے پیغمبر کو سنوا دے، اللہ جب چاہے پیغمبر سے مخلوقات کو سنوا دے، اللہ جب چاہے تو پیغمبر کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کروا دے، اللہ جب چاہے تو ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلوا دے، اللہ جب چاہے تو آپ کے دل کے پتھر دلوں کو، جو قرآن میں اللہ کہتا ہے، جو حضور اکرم نے دعوت دی ہے ساری استقامت کی، ابلاغ کی، وہ ساری دعوت کا نچوڑ یہ ہے کہ قرآن میں جیسے ہے کہ کچھ تو پتھر ہوتے ہیں ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں،
اور ہم حضرت فضیل عیاض کی بات آیت سنی نا کہ پتھروں سے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کچھ تو پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے جاری ہو، تیرے قلب پہ نزول کتاب کیوں نہیں ہو رہا؟ تیرے قلب کے پتھر دلوں پہ چشمے کیوں نہیں جاری ہو رہے؟ جہاں سے فضیل عیاض ایک بزرگ بن گئے، توبہ کر لی، ڈاکو صوفی بن گیا، بزرگ دین بن گیا، بزرگان دین میں شامل ہو گیا۔ اللہ جب چاہے تو گمراہ کو ہدایت دے دے، اور اللہ جب چاہے وہ جنگ کرنے والا صحابی یاد کرے نا، حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، اور کچھ دیر کے بعد اصحاب نے دیکھا کہ تکلیف میں کیسے اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، صاحب قرآن کے ذریعے اللہ نے اس نور کو عام کرنا چاہا تو ہم تک پہنچایا۔ ہمیں فخر ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اپنے محبوب پیغمبر، سردار پیغمبر، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں نصیب فرمائی، امت اوسط میں رکھا۔ تو یہاں پہ اقبال جو بات فرما رہے ہیں کہ اپنی ہی ذات میں جب ہم بیگانگی کا شکار ہو جاتے ہیں، ذات میں بیگانہ کس نے کیا ہے؟ ذات میں بیگانگی کا مطلب کیا ہے؟ مختصر طور پہ، انتہائی مختصر، انتہائی اجمال کے ساتھ مختصر بات، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنی ذات سے جو بیگانہ نہ رہا، جو بے وقوف نہ رہا، اسے وقوف اور علم حاصل، وقوف کہتے علم کو، نالج، یہ علم کہ میں رب سے دور ہوں، یہ علم ہے، اور یہ علم کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، تو وہاں پہ ہے کہ 1,70,000 ایجابات ہے، بڑا ہونے کا دعویٰ مت کر، اپنے تقوی کے، اپنے طہارت کے یہ بڑے راگ مت الاپ، پیغمبروں کی طرح رہ، بزرگان دین اس راہ پہ ان کے پیچھے چلے، ان کی طرح رہ، وہ تو کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، پیغمبروں کی طرح رہ، وہ تو کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پیغمبروں کی طرح رہ، والحقنی بالصالحین کا ہے، مذاق مت اڑا صلحاء کا۔ یہ بزرگان دین، یہ بابا لوگ، یہ اللہ کے بندے، یہ اولیاء اللہ، ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ اگر نہیں رہتا تو یہ شناخت تو حاصل کر لے کہ قرآن میں دو ہی طرح کے بزرگان دین ہیں، بابے دو طرح کے ہیں، اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی ہے، ایک ہے اولیاء الرحمان اور دوسرے ہیں اولیاء شیطان، جو صوفیاء سو ہیں، جو لیبل اوڑھ کے آتے ہیں، بزرگ بن کے آتے ہیں اور ہیں شیطان کے ولی، تو ان کو تو اللہ آپ کو بصیرت مومنانہ دے دی تو آپ تو پہچان جائیں گے، تو اللہ سے طلب کرے، تو اللہ سے مانگیے یا اللہ ہمیں شرک سے بچانا، ہمیں جہالت کے شرک سے بچانا، ہمیں پیغمبرانہ اختیارات میں اپنی زبان درازی کے شرک سے بچانا، یہ نہ ہو کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا اور ہم آج کے دور میں وہ یوٹیوب میں بیٹھ کے ایسی باتیں کر جائیں آج جو تقدم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پہ ہو، تو پھر گمراہی ہے۔ یہ ہے اولیاء شیطان، جو تقدم کریں، جو قدم بڑھائیں، جو آواز اونچی کریں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ اور اپنا فیصلہ دینا چاہیں، ایسا کوئی بندہ ہدایت پہ نہیں ہو سکتا، کسی عالم میں نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وقل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ مہر، سرٹیفکیٹ، سند، ڈگری، اگر کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قل ان کنتم تحبون اللہ، تم دعوے دار ہو کہ میں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی تو محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، یحببکم اللہ تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ محبوبیت چاہیے، فضیلت چاہیے، تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ اپنے غرور کے قدموں کو
جا کے ایک طرف پیچھے کر کے اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں سے منور کرنا ہوگا تاکہ قلب پہ نزول کتاب. بہرحال یہاں پہ جو بات خاص ہے، میرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. شوق، محبت، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، اب میں اس نقطے سے ڈاٹ کو کنیکٹ کر رہا ہوں. اس کو ذرا دیکھیے کہ اللہ یہ نہیں کہتا یا ربی یا ربی یا ربی کہنے والا، یہاں پہ یہ ہے ربنا. اور فاتحہ میں کیا ہے؟ تمام صیغے جمع کے اہدنا. اتنے لوگ امت کے جب دعا کریں گے، بزرگان دین صلحائے امت بھی شامل ہوں گے، اس وقت آپ ان کے ساتھ شریک ہوگے تو آپ الحاق ملحق جو مادہ آپ کا منجمد ہوگے، جوڑ گئے، جم گئے ان کے ساتھ جو جمے ہیں، جن کے قدم جمے ہیں، جن پہ تتنزل علیہم الملائکہ ہوتا ہے ثم استقاموا کے بعد، استقامت والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. تو ہم جب دعا کرتے فاتحہ تو اس کا مطلب ہم ان کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں. یہ انٹلیکچوئل بات ہے، یہ رفیقی نقطہ ہے، یہ رفاقت اعلیٰ کا ایک عکس ہے، یہ عکس رفیق ہے، یہ گلشن رفیق کی بات ہے. اللہم بالرفیق الاعلیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراجی جملے ہیں. یعنی آخری معراج، اس کے بعد کوئی معراج نہیں، اس سے بڑی کوئی معراج نہیں. یہ وصل کی گھڑیوں کی بات ہے. اللہم بالرفیق الاعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے ہیں لافانی لازوال جس پہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے آخری لمحات میں یہ اللہ کی طرف تک تک کے دعا کیوں کی؟ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، رفاقت اعلیٰ. دنیا کا اختیار دیا گیا، نہیں مانگا، اللہ کا قرب مانگا تو وہ بٹھائے گا نا اس تخت پہ جس کو دیکھ کے سب آج بھی کانپتے ہیں، اور اصل میں دیکھیں گے اپنے روحانی وجود کے ساتھ تو لرزہ طاری ہو جائے گا. بڑے بڑوں پہ وہاں بول نہیں سکیں گے، سب کے سب وہاں خاموش ہوں گے، ہر کوئی نفسی نفسی کا کلام کر رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا جائے گا جسے مقام محبوب کہتے ہیں. مجھے مرشد بابا صاحب سرکار شاہ محمود یوسفی مدد اللہ علی، ان کی یہ بات بہت مزے کی لگتی ہے، یہ کہ وہاں بھی سجدہ ریزیاں یہاں بھی سجدہ ریزیاں. آپ فرماتے ہیں پورا دن اللہ کی نعمتوں کا استفادہ کرو، اور ایک سجدہ ایک سجدہ ایک سجدہ اللہ کے حضور تنہائی میں خاموشی سے چپ کر کے کر لو، دنیا کو نہ پتا چلے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. اللہ تعالیٰ ہم سب کے، ہمارے والدین کی مغفرت کرے جو دنیا سے پردہ فرما گئے، جو زندہ ہیں حیات ہیں. اللہ اولاد کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم قرآن میں جو حکم ہے اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میری اور ہماری اور آپ سب کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہوئی اس باب میں ہم سے، باپ کے باپ میں، اللہ انہیں معاف کرے، اور ہم جو کر رہے ہیں یہی کر سکتے ہیں. اللہ ہمارے بہنوں بھائیوں کو توفیق دے کہ ہم دین کی خدمت کا جو کام دامے دل میں سکھنے کر رہے ہیں، گفتگو ہماری ہے، باتیں ہماری ہیں، اللہ توفیق دے بہنوں بھائیوں کو اس میں تعاون کرے، اس چیز کو سمجھیں کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے خیر کا سبب ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ قرآن کی باتیں افضل ہیں، یہ قرآن کی باتیں بہت اہم ہیں، یہ افضل الصدقہ میں شمار ہوتی ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مشن کو آگے بڑھا سکے. یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی، اور مختلف حوالوں سے جیسا کہ عرض کیا تھا، قرآن حکیم اور تفسیر بابا فضل شاہ صاحب رحم اللہ کی، اور ام الادیان کے عنوان سے ادبستان سے، اور معرفت کی باتیں اقبال اسلامک سینٹر سے،
اس میں بھی تعاون ہے ہمارے بہنوں بھائیوں کا، یہاں بھی تعاون ہے، اور ٹیمیں کام کر رہی ہیں الحمدللہ، اور یہ کتابی شکل میں اللہ کو منظور ہوا تو آئے گی، تبات نہ بھی ہوئی تو پہلے مرحلے پہ ڈیجیٹل فارمیٹ کے اندر اویلیبل ہوگی۔ تو اللہ ان نوجوانوں کو، جو نعمان حسن صاحب، نعمان حسن بھائی میں کہتا ہوں کیونکہ ہمارے بابا معمول صاحب وہ بھائی کے ٹائٹل کو بہت پسند کرتے ہیں، تو جو ہمارے بھائی ہیں نعمان حسن صاحب سی ای او بلو مارک، وہ جو کام کر رہے ہیں معرفت کی باتوں کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں اور کتابی شکل میں، تو اللہ ان کی ٹیم کو بھی اپنی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید فرمائے، اور ان کے ایمان میں اضافہ کا سبب ہو یہ کام، اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہو، اور ہمارے ایمان کی سلامتی کا سبب ہو۔ بس دعائیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر آفات و بلیات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ملک و ملت کے مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کے ذریعے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ اسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت دے۔ یہ اقبال نے کہا تھا، اسلام نے ہر دور میں بچایا ہے، امت نے نہیں بچایا، ملت نے نہیں بچایا۔ ہم کاوش کرے اللہ اعزاز دے، اسلام کے ذریعے اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ اسلام کے ذریعے ہمیں استقامت دے، اللہ اسلام کے ذریعے ملک و ملت کو سلامت رکھے، اور اللہ تا قیامت رکھے، اور ہمیں حق والوں کے ساتھ اٹھائے، حق والوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے، مسکینوں میں رکھے، مسکینوں میں اٹھائے، اور مسکینوں کے ساتھ وہاں جلوہ گری ہو لوائے حمد کے نیچے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہم سب کو کامیاب کرے، کامران کرے، تمام کے والدین اسی طرح ماضی میں بھی رخصت ہوتے رہے، اور رخصت ہوتے رہیں گے، ہم بھی اسی طرح رخصت ہو جائیں گے، بس اللہ ویسا خاتمہ کرے جیسے ایمان والوں کا ہوتا ہے، اللہ صالحین کے ساتھ جوڑے رکھے، یہاں بھی وہاں بھی، یہی نسبت کام آنے والی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ ہاں، آپ اپنے فرض کو پورا کریں، اپنے حصے کا ایک دیا جلائیں، اپنے حصے کا ایک دیا ہم بھی جلائیں تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سلامت رکھے، آمین۔ خیر و برکت سے نوازے، تمام دوست احباب کو۔ آخر میں ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب کا بھی شکریہ ایک بار پھر ادا کرتا ہوں کہ آپ پاکستان تشریف لائے، آپ دیگر صوبوں سے گھومنے کے بعد اب حسب وعدہ ڈاکٹر کاشف ترولی صاحب کے ساتھ ان کے والدین کے مرکز مبارک پہ بھی آئے، مزارات پہ آئے۔ ہمارے والدین سب سے پہلے جمیل تنولی صاحب کی دعا کی فاتحہ وہیں پہ، ہمارے دیگر جو تمام سرکاری قبرستان گورنمنٹ گریو یارڈ میں دفن ہے، ان کے لیے میرے والدین کی مزار پہ اسپیشلی کھڑے ہو کے دعا فرمائی۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ سیکٹر 2 میں پرائیویٹ جو لالو گلی اور دیرہ کا قبرستان اس علاقے کا ہے، وہاں پہ اسپیشلی ڈاکٹر کاشف تنولی صاحب اور میرے نانا جان جناب حکیم علی اصغر چشتی رحم اللہ، گولڈا شریف سے ان کا ایک وجد کا، ایک وجدان کا، ایک عرفان کا خاص تعلق تھا، اور میرا بچپنا تھا، لیکن کچھ نگاہیں کام کر جاتی ہیں، بس ہم انہی کے جھوٹے نوالے کھانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ الحقنی بالصالحین کے ساتھ مختصر میں کرتا ہوں۔ تو ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب کا شکریہ ادا کر کے میں درخواست کروں گا کہ تمام مرحومین، مجاہدین، شہداء سب کے لیے دعا فرما دیں، اور اٹس اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب۔ جی، اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ جب اسلام کا دنیا میں بول بالا ہو، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں، اور جو اس وقت مسلمانوں کی مغلوبی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرمائے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی اور ہمارے اعزاء و اقربا کی مغفرت فرمائے، کامل مغفرت فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔